جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ خدا کے کلام مقدس میں یسایا نبی کا صحیفہ 43واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ یسایا نبی کا صحیفہ 43واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم مجھ سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ جنگلی جانور گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہو۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اسرائیل تو مجھ سے تنگ آ گیا۔ تو بروں کو اپنی سوگتی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنی ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کیا۔ میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں، اور میں تیری خطاؤں کو یاد نہیں رکھوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، آئے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، تیرے پاک اور جلالی نام کے لیے جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، اور تیری حضوری کے لیے چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں تو اپنے جلال کے ساتھ موجود ہے۔ اور خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست اور اپنے تدبر سے نہیں، بلکہ تیرے پاک کے وسیلہ سے تیری گہری اور عمیق باتوں کو بیان کروں۔ میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے، تیرا شکر اور تیری تعظیم کرتا ہوں۔ اے زندہ خداوند میری دعا کو سن اور قبول فرما۔ یہ دعا مانتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند کے کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے یسایا نبی کا صحیفہ اس کا 43واں باب اور اس کی 23ویں آیت کو پڑھیں گے۔ تو بروں کو اپنی سوگتی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، اور تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی۔ میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی۔ تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنی ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کیا۔ آج کا مضمون ہے خدا کے حضور دینے سے برکت۔ آج کا مضمون ہے خدا کے حضور دینے سے برکت۔ عزیزوں، خدا ہمارے لیے ہماری توقعات اور ہماری سوچوں سے بڑھ کر
ہمارے لیے کام کرتا ہے، اور خداوند ہی سب کچھ کا دینے والا ہے، اور وہی ہمارے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے اور ہماری زندگی میں خوشیاں اور برکتوں کو نازل کرتا ہے، اور ہماری ضرورت کی ہر ایک چیز ہمیں مہیا کرتا ہے، اور ہمارے لیے اچھے اچھے منصوبے رکھتا ہے تاکہ ہماری زندگی میں شادابی ہو، شگفتگی ہو۔ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں یسایہ 43واں باب اور اس کی 19ویں آیت۔ دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے ناواقف رہو گے؟ ہاں میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا۔ ہم اس وقت خدا کے حضور کچھ نظر نہیں کرتے، خدا کے حضور اس وقت نہیں دیتے، اور خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں اس وقت نہیں گزرانتے جب ہم خدا کے نئے نئے کاموں کے بارے میں لا علم اور نا واقف ہوتے ہیں، جب ہم جانتے نہیں کہ یہ اس نے میرے لیے کیا ہے، ہم جانتے نہیں کہ اس نے روزگار دیا ہے، تو پھر ہم خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں بھی نہیں گزرانتے، اس کے حضور نذرانے بھی پیش نہیں کرتے، اور اس کے گھر میں دائیکی بھی نہیں دیتے، بلکہ اس کے گھر آتے ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ناواقف اور لا علم ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہمارے خدا نے کیا ہے۔ اور جب ہم واقف ہو جاتے ہیں کہ خدا نے مجھے زندگی دی ہے، خدا نے مجھے صحت دی ہے، خدا نے مجھے روزگار دیا ہے، خدا نے اعلیٰ منصب دیا ہے، خدا نے معاشی خوشحالی بخشی ہے، تو پھر ہم خدا کی شکر گزاری کریں گے، حالانکہ خدا ہمارے لیے یہ کام کرتا ہے، لیکن ہم ان سے ناواقف ہونے کے باعث ہم ان کاموں کے لیے شکر گزاری نہیں کرتے۔ یسایہ 43واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ اب غور کریں، خدا نے صحرا کن کے لیے صحرا میں ندیاں جاری کی؟ اپنے برگزیدوں کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے، لیکن وہاں جنگلی جانور بھی ہے جو سیراب ہوتے ہیں اور جو پیتے ہیں، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ واقف ہے کہ پانی کو خدا نے جاری کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ چراگاہ خدا کے پانی سے ہمیں حاصل ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ روئندگی خدا کے فضل سے ہے، اور یہ خوشحالی خدا کے فضل سے ہے، اور اس لیے وہ سیراب ہوتے اور وہ کھاتے ہیں اور خدا کی تعظیم کرتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یسایہ 43واں باب اور اس کی 20ویں آیت۔ جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہوں۔ اب خدا نے اپنے برگزیدوں کے لیے یہ انتظام کیا، اپنے برگزیدوں کو دیا، اپنے برگزیدوں کو مہیا کیا، اپنے برگزیدوں کے لیے پانی فراہم کیا، شادابی اور شگفتگی لایا، روئندگی لایا، تازگی بخشی، ہریالی لایا، اناج بخشا، اور ان کی ضروریات کے لیے خدا نے بخشا۔ اب اس سے جنگلی جانور بھی استفادہ کر رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، اس لیے خدا کی عطا کردہ ان نعمتوں کے لیے اور خدا کی عطا کردہ ان برکات کے لیے اور خدا کے ان نئے نئے کاموں کے لیے جنگلی جانور، گیدڑ اور شتر مرغ، اب گیدڑ
بزدلی کے لیے، جیسے ہی کوئی بزدلی کا ہم تصور ہی کریں نا، کہہ کہ یہ تو گیدڑ ہے، بزدل سا ہے، لیکن اس کو احساس ہے کہ خدا نے یہ سب کچھ بخشا ہے۔ شتر مرغ بالکل سیدھا سادہ، اگر زو میں آپ نے دیکھا ہو شتر مرغ، کتنے لوگوں نے دیکھا ہے؟ وہ سیدھا سادہ سا، اتنا تیز ترار نہیں ہوتا، لیکن بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ سیدھا سادہ سا ہے، لیکن سادگی سے اسے یہ معلوم ہے کہ خدا نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور اس لیے خدا کی شکر گزاری، خدا کی تعظیم کرتا ہے، اور خدا کے ان عطا کردہ نعمتوں کے لیے خدا کی حمد کرتا ہے۔ ہم غور کریں، انسان جس کے لیے خدا نے دیا، برگزیدوں کے لیے خدا نے یہ سب کچھ کیا، لیکن ان کا کردار دیکھیں، شکر گزاری نہیں، ان کا کردار دیکھیں، خدا کے حضور سجدہ ریز نہیں، شکر گزاری میں اس کے گھر آنا گوارا نہیں کرتے، اور بلکہ لا علم ہے۔ حالانکہ بائبل یہ بیان کرتی ہے خدا نے سب جانداروں سے زیادہ، کل دشتی جانوروں سے زیادہ، ہوا کے پرندوں سے زیادہ خدا نے انسان کو عقل بخشی ہے، اور اسی لیے انسان کو خدا کی اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ انگلش میں man is a supreme creation of God، خدا کی تخلیقات میں سب سے اعلیٰ تر ہے، اسی کہ خدا نے اسے عقل بخشی ہے، خدا نے اسے دانائی بخشی ہے، خدا نے اسے حکمت کا روح بخشا ہے، خدا نے اسے تدبر اور تفکر کی روح بخشی ہے، یعنی تھنک کر سکتا ہے، سوچ سکتا ہے، غور و خوض کر سکتا ہے، اور اس کی معنویت، ماہیت، غرض و غایت اس کو سمجھ سکتا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ خدا کی جس طرح شکر گزاری دینے کی باعث کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہا۔ عزیزو، بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ برگزیدوں کے لیے خدا نے کیا، برگزیدوں کے لیے سب کچھ کیا، لیکن خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ اور 22ویں آیت کو دیکھیے، یسایہ 43واں باب اور اس کی 22ویں آیت، تو بھی اے یعقوب تو نے مجھے نہ پکارا، بلکہ اے اسرائیل تو مجھ سے کیا ہو گیا؟ تنگ آ گیا۔ خدا نے برکتیں دی، خدا سے تنگ ہے۔ خدا نے نعمتیں بخشی، پا کر بھی تنگ ہے۔ خدا نے زندگی دی، لے کر بھی تنگ ہے۔ اتنا تنگ ہے کہ اس کو یہ بوجھ لگتا ہے کہ خدا کے گھر آنا، اور تنگ آ گیا ہے کہ خدا کیا کرتا ہے؟ میرے حضور آؤ۔ خدا کہتا ہے میری حمد کرو۔ تنگ آ گیا ہے، خدا کہتا ہے میری ستائش کرو۔ تنگ آ گیا ہے، بیزار ہے۔ یہ کتنے افسوس کا مقام ہے، کتنی بیزارگی ہے ان برکات کے حصول کے باوجود۔ اور ہونا تو اسے شکر گزار چاہیے، خدا کا شاکر و ممنون ہونا چاہیے، لیکن وہ بیزار ہے۔ اگر کوئی خادم بھی کہے گا چرچ آئے تو بیزار ہوگا، کہے گا لو بھائی چرچ، پہلے کام کر کر کے تھکے ہیں، الٹا اور تھکاوٹ کے چرچ جائیں، بیزار۔ کہا ہدیہ نصران ہے تو بیزار۔ مجھے ایک شخص ملا، بڑے کافی اسے خدا نے آسودگی بخشی، کہنے لگا میں تو بڑا بیزار ہوں۔ میں نے کہا کس بات؟ کہہ رہا کہ یہ اتنے سخت حکم کہ میرے حضور آؤ، میرے حضور شکر گزاری کرو، میرے حضور آ کر میرے گھر میں میری عبادت کرو، اور پھر یہ کہ ہر صبح کا آغاز ہی اس کے نام سے کرے اور بار بار اسے پکارے۔ کہہ رہا میں تو بڑا بیزار ہوں۔ اور پھر اور بیزارگی کہ کمائے ہم اور خدا کے حضور میں جا کے 10واں حصہ دیں، اور اتنا بیزار۔ اور پھر مجھے یہ آیت یاد آئی کہ تم مجھ سے بیزار۔ اب غور کریں کس بات کی بیزاری؟ اگر ایوب کے الفاظ پر غور کریں نا، کہتا ہے ننگا میں اپنی ماں کے پیٹ سے آیا اور ننگا میں واپس جاؤں گا، اور یہ سب کچھ ہمیں ہمارے خدا نے دیا۔
اور جس سے دیا بھی ہے اس سے کیوں بیزار رہے؟ میں کیسے میاں بیوی کے درمیان لڑائی ہوئی تو اس نے مجھے بلایا، میں گیا، کہنے کہ بشر صاحب میں نے اس سے بیزار آ گئی، بڑی تنگ ہوں۔ میں نے کہا ہاں بہت بیزارگی والی بات ہے کہ اس نے ایسے شہزادیوں کی طرح تجھے رکھا، 3 نوکر گھر میں اور پیسے کی ریل بیل ہے اور ہر طرح، کہہ رہی ہے بیزار۔ میں نے کہا کس بات؟ کہتا ہے کہ میں خود آپ کے گھر جایا کرو۔ کہہ رہی میں کہاں جاؤں، کیسے جاؤں، میں تو اس سے بیزار آ گئی ہوں، میں نے بس تنگ آ گئی ہوں اس سے۔ میں نے کہا یہ تنگی اس سے اچھا کر دیا، اس لیے بیزار ہو کہ اس سے نوکر چاکر تمہاری خدمت کے لیے دیے، اس لیے بیزار ہے وارڈروب بھرا ہوا ہے، اس لیے بیزار ہو کہ وہ ہر طرح کی تمہیں آزادی دی ہے، صرف ایک چھوٹے سے حکم سے کہ بھئی خدا کے گھر جایا کرو۔ کہتے ہیں مرضی ہوگی جاؤں گی، اب میں کوئی غلام نہیں ہوں، یہ دور اب پڑھے لکھوں کا دور ہے، میں آزاد مرضی کی مالک ہوں۔ اس سے بڑی آزادی دی ہے، بس ایک ہی کہا اور اس سے بیزار۔ اور آج کا انسان بھی، ہم اگر غور کریں تو مسیح دلہا ہے اور کلیسیہ دلہن ہے۔ آج دلہن کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بیزار سی ہے، اس لیے کہ اپنے دلہا کے حکم کی اطاعت کرنا پسند نہیں کرتی، حالانکہ وسائل اس نے دیے، برکتیں اس نے دی، زندگی کی نعمتیں اور لوازمات زندگی اس سے بخشے ہیں، لیکن اس کے باوجود بیزار ہے۔ کس بات سے بیزار ہے؟ کہ اس کی حمد نہیں کر سکتے، اس کی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر کسی کو کہنا بھئی آئے عبادت پر، کہے صبح اٹھنا بڑا مشکل ہے، بڑی بیزارگی ہوتی ہے، خدا کے گھر میں آئے بیزار مشکل ہے۔ حالانکہ خدا نے اس قدر نعمتوں اور برکتوں سے نوازا ہے اور اس کا تقاضا ہے، اور پھر خدا تقاضا کرتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یسایا 43واں باب اور اس کی 23ویں آیت، تو بروں کو آپ کی سوکھتی قربانی کے لیے میرے حضور نہیں لایا۔ کہتے ہیں میں نے تجھے برے دیے اور تو ان کی قربانی میرے حضور نہیں لایا۔ اس کے معنی ہے خدا ہمیں دے کر تقاضا کرتا ہے کہ ہم اس کے حضور لائیں، اور آج کا ہمارا مضمون ہے کہ خدا کے حضور دینے سے برکت۔ خدا کے حضور ہم جو سے دیا ہے وہ لانے سے ہم برکت پاتے ہیں، لیکن جو نہیں لاتے وہ گویا بیزار ہوتے ہیں، وہ تنگ آئے ہوتے ہیں، لیکن ناواقف ہے کہ یہ ساری برکتیں مجھے میرے خدا نے دی ہے۔ گیدڑ سمجھتا ہے، شتر مرغ سمجھتا ہے، جنگلی جانور سمجھتے ہیں، ہوا کے پرندگان سمجھتے ہیں۔ اور اگر آپ کبھی غور کریں، آپ صبح سویرے اٹھے نا تو چڑیاں چہچہاتی ہے، پرندے نغمہ سرائی کرتے ہیں، اور ہر جاندار خدا کی تعظیم کرتا ہے، اور بڑی عقل رکھنے والا اور اشرف المخلوقات انسان ہی خدا کی حمد نہ کر کے، خدا کی تعظیم نہ کر کے، خدا کی شکر گزاری نہ کر کے، اپنے عقل مند ہونے کے باوجود بے وقوفی کی راہ پر چلتا ہے۔ اور جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، پھر ہم خدا کے حضور اس کی قربانیوں جو اس سے دیا ہے اس میں سے ہم قربانی کے طور پر لاتے ہیں۔ خدا فرماتا ہے، دیکھیں 43 باب 23ویں آیت، تو بروں کو اپنی سوکھتی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، تو نے اپنی ذبیحوں سے میری تعظیم۔ اب کیسے تعظیم کرنا ہے؟ شکر گزاری کی قربانیوں سے۔ اور عہد عتیق میں تو برے اور بکرے قربان کر کے خدا کی تعظیم کرتے، اور آج اتنی ریلیکسیشن ہے کہ صرف لبوں کی قربانی ہے وہ بھی نہیں کرتے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اس کے حضور دیں جو اس نے دیا ہے، اور یہ اس کی تعظیم کرنا ہے، اور جب ہم خدا کی تعظیم کرتے ہیں خدا برکت بخشتا ہے۔ اور لکھا ہے 23ویں آیت، تو بروں کو اپنی سوکھتی قربانیوں کے لیے میرے حضور نہیں لایا، تو نے اپنے ذبیحوں سے میری تعظیم نہیں کی،
میں نے تجھے ہدیہ لانے پر مجبور نہیں کیا اور لبان جلانے کی تکلیف نہیں دی. کہتا تو بیزار ہے نا، اس لیے میں نے بھی تجھے تکلیف ہی نہیں دی کہ تو لبان لا اور تو میرے حضور قربانیاں لا. کہتا نہیں، تو نے دیا نا، میں نے مجبور نہیں کیا. میں علاقے میں گیا پنجاب میں، تو ایک شخص مجھے کہنے لگا بشپ صاحب پتہ نہیں کیا وجہ، حالانکہ دینے میں بہت کچھ کہہ رہا. ہمارے تو پاسٹر صاحب کہتے ہیں اے 1000 روپے دا چرچ ہے کام میں اور تو دینے نے کٹ چھتی. اور میں کہتا نکال دیتا ہوں، دے دیتا ہوں. کہنے لگا پھر بھی برکت نہیں ہے. میں نے کہا آپ دیتے ضرور ہیں لیکن مجبور ہو کر. انہوں نے کہا آپ مجبور ہوئے اور آپ نے مجبوراً دیے، لیکن خدا دینے میں بھی مجبوری سے نہیں. کہتا نہیں تو نہ چلا لبان، مجبور نہیں تجھے کرتا، نہ دے ہدیے، مجبور نہیں کرتا. لیکن بائبل کی تعلیم یہ ہے کہ خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز کرتا. جو برکت کا راز ہے، جو برکت کا مکاشفہ ہے، ریولیشن آف بلیسنگ ہے، وہ یہ ہے ہم دل کی خوشی سے عبادت میں بھی ہے نا. اگر اماں نے ڈنڈا پکڑا، سب بچوں کو مارا، کہ جاؤ چرچ، اب وہ آ تو جائیں گے، لیکن وہ کس لیے آئے ہیں؟ مجبور ہو گئے ہیں مار سے اور آ گئے. وہ بلیسنگ نہیں ہے. یا شوہر نے بیوی کو ڈانٹا کہ چرچ جا. کئی ایسے بھی ہیں خود نہیں آتے، بیویوں کو کہتے ہیں تو جا. اور کچھ ایسی ہیں کہ بیویاں لڑتی ہیں کہ تاش کھیلتا رہتا ہے، ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے، چرچ بھی جا. وہ مجبوری سے کہ دوپہر کا کھانا نہیں ملے گا یا دے گی بھی تو لڑائی جھگڑا ہوگا، مجبوراً آ گیا. ایسے سے برکت نہیں ہے. خدا چاہتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ، مجبور ہو کر نہیں. مجبوری سے وہ برکت نہیں ہے، لیکن دل سے خوشی کے ساتھ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ ہم خدا کے حضور آئیں، ہمارے لیے برکت ہے. دل کی خوشی کے ساتھ خدا کے حضور نذرانہ دیتے ہیں، اس میں برکت ہے. اور خدا کے حضور شکر گزاری کی قربانیاں دیتے ہیں، اس سے برکت ہے. اور خدا کے حضور دل کی خوشی سے دائیکی دیتے ہیں، اس میں برکت ہے. ایک خاتون دوسری کو کہہ رہی کی کریے، بڑی مہنگائی ہو گئی ہے، حکومت مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، کرتی جاتی ہے، ایک اوپر سے جو نا دائیکی یہ بھی ایسے ہم تو پھنسے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ نہیں دے تو چلو کسی نہ کسی سے کوئی تعلق تو رکھنا پڑتا ہے. خوشی غم کرے، اگر نکاح کا یا جنازے کا یا اور معاملہ نہ ہو نا تو میں یہ بھی نہ دوں، لیکن مجبور ہے دینا پڑتا. اور کہیں گے دیکھو جی ہم نے دعائی کی دی، ہمیں خدا برکت دے. تو یہ تو مجبوری میں آپ نے پے کیا، لیکن خدا مجبور لوگوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ دل کی خوشی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر تو نے ایسا نہیں کیا نا، میں نے بھی تجھے مجبور نہیں کیا. خدا مجبور نہیں کرتا. آئیے میں ساتھ 24ویں آیت دیکھیں. تو نے روپیہ سے، یہ آیت 43واں باب اس کی 24ویں آیت. تو نے روپیہ سے میرے لیے اگر کو نہیں خریدا، اور تو نے مجھے اپنی ذبیحوں کی چربی سے سیر نہیں کیا، لیکن تو نے اپنے گناہوں سے مجھے زیر بار کیا اور اپنی خطاؤں سے مجھے بیزار کیا. پہلے بندہ بیزار ہے، اب خدا بیزار ہے. بندے کی بیزاری سے اس کی برکت رکتی ہے، اور خدا کے بیزار ہونے سے بندہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اب شکر گزاری نہ کرنے سے خدا بیزار ہے، خدا کی تعظیم نہ کرنے سے خدا بیزار ہے. اور خدا جب ہم سے بیزار ہوتا ہے نا تو پھر ہماری زندگی کو خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. لیکن خدا نہیں چاہتا کہ وہ بیزار ہو. پہلے وہ چھوڑ دیتا ہے، کہتا چلو مجبور ہی نہیں کرتا. ہم اس کے ریلیکسیشن سے فائدہ نہ اٹھائیں. اگر وہ نہیں کہتا میرے گھر میں اگر لاؤ، اگر سے مراد اگر مگر والا نہیں، اگر سے مراد جیسے اگربتی ہے نا، ایسے خوشبو کریں. خدا کے گھر میں لاتے تاکہ خوشبو ہو. لانا تو دور کی بات ہے، خود بھی نہیں آتے.
اور لانے کی وجہ سے تو نہیں آتے، کہتے بھائی بس مجبوری ہے کہ ہمارے پاس آئے گی تو ہم جائیں کیا، ہمارے پاس خدا کو دینے کے لیے نہیں ہے، خدا کے حضور نظر گزراننے کے لیے نہیں ہے۔ اور جب ہم خدا کو دیتے ہیں خدا ہمارے لیے کام کرتا ہے۔ میں ایک خاتون، اس وقت ہم یہاں نئے نئے شفٹ ہوئے اور وہ پھول لاتی ہر فرائیڈے اور سنڈے کو پھول لاتی، میں دیکھتا ہوں میرے آنے سے پہلے ہی نہ وہ دیتی، اور میں پوچھتا بھی ان سے، میں کہتا کون لائے کر، بتا نہیں، ہمیں نہیں پتا چلا کون، کئی کافی سال 2 سال ایسا ہے۔ پھر ایک دن ایک خاتون آئی، 2-3 سال آئی تو کہنے لگی، بڑا روئی، کہنے لگی بشپ صاحب اب مجھے سیالکوٹ جانا ہے، میری ہو گئی شادی، کہنے لگی کہ میرا شوہر تھا بہت مارتا، نشہ کرتا، اور پھر ایسا کہ وہ مر گیا، اس کے بعد میرا نہ باپ نہ ماں، ایک بھائی تھا، اس کی جو بیوی اب مجھے بہت سکھاتا، کہنے لگی میں خدا کے گھر آنا شروع، کہنے لگی میں نے یہ آیت پڑھی کہ تو میرے گھر میں اگر بھی نہیں لایا اپنے پیسے سے، کہنے لگی جب مجھے پاکٹ منی ملتی ہے وہ بولتے نا، تو میں نے سوچا کہ خدا کے گھر میں خوشبو لاؤں، تو میں نے کہنے لگی کہ یہ کیا، کہنے لگی اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے دینا بند کر دیا چیلنجز، کہ جب پاکٹ منی ہے، اس نے کہا کہ یہ گھر رہتی ہے، اس کو کیا ضرورت ہے، کہاں خرچ کرنا ہے اس کو، کہنے لگی پھر میں بہت پریشان ہوں، میں روئی، میں نے کہا خدا میں تیرے گھر میں خوشبو لے کر جاتی اور یہ بھی سلسلہ بند، کہنے لگی کہ میں نے دعا کی، اس میری بھابھی کو کسی نے کہا کہ اس کی ضرورت ہے بیوٹیشن کے وہاں، تو ان کو اگر کہیں تو اس سے کہا کہ یہ کیسے یہ جائے، کہنے لگی میں گئی، اور پہلے مہینے مجھے انہوں نے کہا کہ 8,000 دے گا، کہنے لگی مجھے اس کی فکر نہیں تھی، مجھے یہ خوشی تھی کہ اب میں آسانی کے ساتھ لا سکتی، کہنے لگی میں لاتی رہی، نیکسٹ منتھ انہوں نے کہا آپ کی ہوگی سیلری 12,000، کہنے لگی میں اور بھی کچھ جو خدا ان کے گھر کے لیے جو کہتی مجھے ایسا محسوس ہوتا میں لا، کہنے لگی اس کے بعد میں نے ابھی 30واں مہینہ نہ ہوا، انہوں نے کہا اب آپ کی ہے 20,000، تو کہنے لگی میرا رشتہ نہیں ہوتا تھا کبھی، اس کا یہی صحیح نہیں ہے جو بندہ مر گیا، تو کہنے لگی اب خدا نے ایسا انتظام کیا کہ اچھا شخص اور ان میرڈ ہی تھا، تو اس سے میری شادی ہوگی، اور وہ سیالکوٹ میں، پھر اس کے بعد مجھے اس دن پتا چلا، تو اس سے کہا میں نے یہ آیت پڑھی کہ روپے سے تو اگر بھی نہیں لاتا میرے لیے، اور پھر میں سیالکوٹ گیا اور میں نے ایسا اچھا نفیس شخص شاید ہی دیکھا ہوگا جیسا خدا نے اسے دیا، اور گھر 20 مرلے کا گھر، اور ایسے جیسے کوئی بہت ہی عالیشان زندگی، اور اس سے اسپیشل عبادت کے بہت بڑی عبادت کرائی، اپنے شوہر کو بتایا کہ میں چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں جاتی تھی اور اس چرچ سے مجھے یہ ساری برکتیں ملی ہیں، بلکہ تو بھی مجھے ادھر سے خدا نے انتظام کیا ہے کہ ہمارا رشتہ ہوا ہے، کیونکہ میں خداوند کے ساتھ اپنا دل جوڑ لیا تھا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہمارے گھر کے لیے بہت کچھ ہو، ہمارے گھر میں نہ خوشبو ہوئی ہو، ہم پھول بھی گھر میں لگائیں، ہم گلدان لیں، ہم اور اچھا لیں، کارپیٹ لیں، یہ کریں، خداوند کا ہمیں کچھ خیال نہیں، ہمارا روپیہ پیسہ ہمارے لیے، کہتا تو نے روپے پیسے سے اگر بھی نہیں میرے گھر میں خریدا۔ عزیزوں، آج المیہ بحران اور مسائل اس لیے ہیں کہ ہم خدا کی تعظیم نہیں کرتے۔ یہ that is a token of love, that is a token of respect کہ ہم خدا کے حضور